عزت و آبرو کے امتحان کا وقت آ چکا ہے. آج بابری مسجد کی دیواریں تمہیں پکار رہی ہے, آج فلسطین تمہیں پکار رہی ہے, آج بیت المقدس کی دیواریں تمہیں چیخ چیخ کر پکار رہی ہے. وہ مسلم خواتین جس کی عزت و آبرو کو پامال کیا گیا وہ تمہیں پکار رہی ہے اور چیخ رہی ہے. اے ملت اسلامیہ کے نوجوانوں, اے خالد بن ولید کے فرزندوں, اے محمد بن قاسم کے پیروکاروں, اے صلاح الدین ایوبی کے ہمنشینوں, اے محمود غزنوی کے مقتدیوں, تم بیدار ہو جاؤ, اس لیے کہ دشمنان اسلام نے تمہارے خلاف کمر کس لی ہے. اے مسلمانوں, تم بیدار ہو جاؤ, آج مشرکین نے تمہارے خلاف خفیہ طور پر فوجی تیاری کی ہے. اے مسلمانوں, جب بھی وقت آئے تو مرد مجاہد کی طرح یہ کہتے ہوئے میدان جہاد میں کود پڑنا, باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہم, باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہم, 100 بار کر چکا امتحان اب ہمارا. سرزمین فلسطین کا چپا چپا, گوشہ گوشہ مسلمانوں کے خون سے زیرنگی ہو چکا ہے. مسلمان عورتوں کی عفت و عصمت کو پامال ہو چکا ہے. کروڑوں بچے یتیم ہو چکے ہیں, ہزاروں مائیں بیوہ ہو چکی ہے, کتنے گھر ویران ہو چکے ہیں. مسلمانوں, میں ان درندے یہودیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, اے نام نہاد میں امن قائم کرنے والوں, اگر تم واقعاتاً امن قائم کرنا چاہتے ہو تو خود دہشت گردی کرنا چھوڑ دو, خود دوسروں پر ظلم زیادتی کرنا چھوڑ دو. دنیا میں امن قائم ہو جائے گی, لوگ امن سکون کی زندگی بسر کریں گے. آج ہر طرف شور ہے, مسلمانوں کو تباہ کیے جا رہے ہیں. کون مسلمانوں کا پرسان حال نہیں, جس کو دیکھو مسلمانوں کو مٹانے کے در پہ ہے. ارے جس طرف نظر ڈالو وہ مسلمانوں کو کمزور کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں. مسلمان جس نے دنیا کے اکثر حصے پر حکمرانی کی تھی, بڑی بڑی صاحبان اقتدار سلطنوں کو تہا بالا کر کے رکھ دیا تھا, بڑے بڑے جا و حشم اور غرور و تمکنت کے مالک ارباب اقتدار کے چھکے چھڑا دیے تھے, آج وہی مسلمان محکومی کی زندگی گزار رہا ہے. جہاں وہ صاحب اقتدار و اقتدار ہے وہاں بھی دوسروں کے سائے میں جی رہا ہے. کتنی حسرت و افسوس کا مقام ہے. مسلمان جس نے دنیا کے اکثر حصے پر حکمرانی کی تھی, مسلمان جس نے دریا اور سمندروں پر حکومت کی تھی, مسلمان جس کے حکم کے تابعداری جنگل کے بے زبان جانوروں نے اور مشرق سے مغرب اور جنوب سے شمال تک اڑتی ہوئی ہواؤں نے کی, ہاں وہی مسلمان آج حیران اور پریشان ہے. افسردہ غمناک زندگی کے مقابلے میں بے کس و بے بس, لاچار اور مجبور نظر آ رہا ہے. آخر ایسا کیوں ہوا؟ مسلمانوں کو یہ دن دیکھنا کیوں پڑا؟ کیونکہ آج مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے کوسوں دور چلے گئے. آج مسلمانوں نے فرقہ بندیوں میں کئی سارے فرقوں میں بٹ گئے. کیا مسلمانوں, کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ ہم نے اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنا چھوڑ دیا. ہمارا اعمال نامہ عمل صالح کی دولت سے مالا مال نہیں. ہم اللہ کے نہیں بنے, اس لیے اللہ بھی ہمارا نہیں بنا. ہم اللہ کے نہیں بنے, اس لیے اللہ بھی ہمارا نہیں بنا. آج ہم نے غیروں کے تمدن کو اختیار کر لیا, غیروں کے طور طریقوں کو پسند کر لیے, غیروں کے تمدن کو اختیار کر لیا, غیروں کے بنائے ہوئے طریقوں کو اختیار کر لیا. حالانکہ ہم دین پر چلیں تو اللہ کا وعدہ ہے وہ ہمیں کامیابی اور کامرانی ضرور بھی ضرور عطا فرمائے گا. قرآن ہمیں پکار کر کہہ رہا ہے, ان تنصروا اللہ ینصرکم وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے, اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے, عشق کے درد منتظر سے کلام اور ہے. آج مسلمانوں کو اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت ہے, اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے. اتنا بدلنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارا ماحول بدل جائے, کہ ہمارے ساتھ ہمارا حالات بدل جائے. ایک نئی دنیا ہو, ایک نئی فضا ہو, ایک نئی آب و ہوا ہو. آج مسلمانوں کو اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے, اختلافات کو مٹانے کی ضرورت ہے, آپسی بھید بھاؤں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے, ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے